اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق احکامات شروع کیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں اس سے آگے پھر سود کے معاملات کو ہی بیان کیا ہے۔ یہ درمیان میں جو ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کی بات کی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، بدلہ ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس سود کی باتوں کے درمیان میں اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں تو سود کے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر معاشرے میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو معاشرہ اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ کسی کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور جب قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر اس پہ سود بھی نہیں ہوگا۔ سود کا سرے سے نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اس کی وجہ ہے کہ آپ کی کامیابی، دنیاوی کامیابی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی، دونوں کا ایک ہی حل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیں۔ اور نماز اور زکوٰۃ کا نظام کب قائم ہوگا؟ زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ اپنی جیب سے پیسے دینا ہے نا، کٹوتی ہے نا۔ کیوں دیتے ہیں؟ جب اجر کی امید ہوگی تب دیں گے۔ اجر کی امید نہیں ہوگی تو ہم کیوں دیں؟ میری جیب میں پیسے ہیں، میں کیوں دوں؟ یہ ذہن میں یاد رکھیں، دنیا میں کوئی کام بلا معاوضہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی کام بے لوس نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء نے بھی جو تکلیفیں اٹھائیں، محنت کی، وہ بے لوس نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کام اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ اب لالچ ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری کیا ہے، لالچ دنیاوی ہے یا اخروی ہے۔ انبیاء کے اس محنت کا بدلہ ان کے سامنے لالچ کیا تھی؟ آخرت تھی، جنت تھی، اللہ کی رضامندی تھی۔ اسی طرح صحابہ نے اپنی زندگیاں دے دی، اپنے مال خرچ کر دیے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کے سامنے لالچ کیا تھا؟ آخرت، جنت۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی تشریف فرما ہوتے، محفل ہوتی، آپ فرماتے آپ میں سے جو شخص یہ کام کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ تن من دھن سب کچھ لگا دیتے، کہتے میں یہ کروں گا، کیوں؟ جنت کی ضمانت مل گئی ہے۔ ان کا ٹارگٹ ہی جنت تھا، ان کا لالچ ہی جنت تھا۔ ہم نے بہت واقعات سنے ہوئے ہیں، کھجور والا واقعہ سنا ہوا ہے، اس کے علاوہ کئی واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب لالچ اور مقصد اللہ کی طرف سے اجر ہوگا تو پھر ہم زکوٰۃ جو ہم پہ فرض ہے وہ بھی دیں گے اور صدقات بھی دیں گے، تاکہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، خوشحالی ہو، زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ بد امنی، چوری، یہ ہر قسم کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور پھر کسی کو قرض کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب قرض نہیں ہوگا تو سود بھی نہیں ہوگا، تو یہ سارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہو جائے گا۔
انسان نو دوزخ دا ڈر اور جنت دا لالچ ہونا اللہ تے ایمان دی نشانی ہے۔ بالکل ایسا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔